بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ویڈیو کے ذریعے ہم کسی کا دل یا کسی کے دھرم کو تکلیف پہنچانا نہیں چاہتے، ہم تو بس اتنی کوشش کرتے ہیں کہ ہر انسان کو حقیقت کا پتہ چلے۔ یہ ویڈیو سننے کے بعد آپ خود ہی فیصلہ کیجئے صحیح یا غلط۔ پلیز لائک، کامنٹ اینڈ سبسکرائب۔ عزیزان محترم، سورۃ آل عمران کی آیت میں نے آپ کی خدمت میں تلاوت کی ہے، اور آج یہ ہماری چوتھی نشست ہے دین اسلام اور معرفت امام کے موضوع پر۔ ارشاد خداوندی ہے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک اگر کوئی دین ہے تو وہ دین اسلام ہے۔ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ، اور اہل کتاب نے جان بوجھ کر حسد میں اس وقت اختلاف کیا جب ان کے پاس دلیل آئی۔ وَمَن يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ، اور جس نے اللہ کی آیتوں کا انکار کیا تو اللہ جلد حساب کتاب لینے والا ہے۔ رات میں نے عرض کیا تھا معرفت امام کے موضوع پر اور دین اسلام کے موضوع پر کہ نگران یا امام وہی ہو سکتا ہے جس میں 17 نشانیاں موجود ہوں۔ آج کی تقریر میری کیونکہ 2 دن سے حالانکہ ہے اسی کے ساتھ اور وہ آج ختم نہیں ہوگا، میرا یہ کہنا تھا کہ میں اس کو شب 9 یعنی 8 کو اسی کو میں بیان کروں، لیکن 2 دن سے نوجوانوں نے کیونکہ مجبور کیا، اور آج میں نے خود پڑھی اسٹیٹمنٹ جس میں یہ ابھی جو اخبار جہاں آئی ہے کہ حضور اکرم، حالانکہ میں جواب نہ دیتا لیکن کیونکہ اس میں اس نے قرآن حکیم کی یہ آیت لکھی ہے کہ اس آیت کے تحت جناب ابو طالب جو ہے وہ مومن نہیں ہے۔ تو میں نے رات بھی عرض کیا تھا اور آج بھی، کیونکہ وہ اسی سے تعلق رکھتا ہے، اور میرا اصل میں مقصد یہ تھا کہ میں اس کو شب 9 بیان کروں، لیکن کیونکہ جب آج میں نے پڑھا اور اس نے یہ آیت لکھی ہے کہ اس کے تحت یہ آیت جناب ابو طالب کے لیے آئی ہے کہ وہ مومن نہیں تھا، اسی لیے میں آج چاہتا ہوں کہ وہ آیت آپ کے سامنے پڑھوں، پھر قرآن کی آیتیں پڑھوں، کوئی حدیث نہیں پڑھوں گا، اور تمام مسلمان بھائی پھر فیصلہ کریں کہ اس آیت کا مقصد کیا ہے۔ پورا توجہ چاہتا ہوں۔ عزیزان محترم، میں یا کوئی مسلمان اگر یہ کہے کہ جناب ابو طالب مومن نہیں ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ جناب ابو طالب کا کوئی نقصان نہیں ہے، نقصان یا تو تمہارا ہے یا نقصان رسالت کا ہے۔ اب آیت جو لکھی ہے وہ سورۃ قصص کی لکھی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہر دور میں مسلمانوں نے اس آیت کو پیش کیا ہے، اور عجیب میں تو سمجھتا ہوں کہ آیت پڑھنے کے بعد بھی ان کو عقل نہیں آتی، یعنی اتنی بے وقوفی کی باتیں ہیں کہ اگر اس کا ترجمہ ہی پڑھے تو ترجمہ، اور اگر پھر اس آیت کا اطلاق جناب ابو طالب پر کرے تو میں سمجھتا ہوں کہ دنیا میں اس سے زیادہ کوئی بے عقل نہیں ہے، کیونکہ میں منبر سے ہمیشہ شائستہ گفتگو کا عادی ہوں، تمام مسلمان بھائیوں کے لیے میری گفتگو ہو رہی ہے، اور دوسری بات یہ کہ یہ براہ راست میری تقریریں جو ہیں ریلے ہو رہی ہیں لاہور میں، تو تمام مسلمانوں کے لیے میرا عرض یہ ہے کہ آیت جو اس نے لکھی ہے سورۃ قصص کی وہ یہ ہے، اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ، میرے حبیب تو اس کو ہدایت نہیں کر سکتا جس سے تو محبت کر رہا ہے۔ جو اس نے ترجمہ لکھا ہے اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ، میرے حبیب تو اس کو ہدایت نہیں کر سکتا جس سے تو محبت کرتا ہے، وَلَٰكِنَ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ،
لیکن میں اللہ جسے چاہتا ہوں ہدایت کرتا ہوں، وَهُوَ عالم بالمہتدین، اور سب سے زیادہ اللہ جاننے والا ہے ہدایت یافتہ کو۔ اللہ جانے، سب سے زیادہ اللہ ہی جانتا ہے کہ کون ہدایت یافتہ ہے۔ اب میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے سمجھا ہوگا۔ اب یہ جو آپ نے ترجمہ کیا، یہی آپ کا ترجمہ 1 منٹ کے لیے، 1 سیکنڈ کے لیے اگر میں مان جاؤں تو میں سمجھتا ہوں کہ تو نے یہ تو ترجمہ کیا نا کہ میرے حبیب تو اس کو ہدایت نہیں کر سکتا جس سے تو محبت کرتا ہے۔ پتا چلا ہدایت نہیں ہے، محبوب رسول تو ہے۔ بڑا جملہ میں نے کہہ دیا ہے۔ نوجوانوں، تو نے یہ ترجمہ لکھا کہ تو اس کو ہدایت نہیں کر سکتا جس سے تو محبت کرتا ہے، یعنی محبوب رسول تو مانا نا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ تمہارے عقیدے کے مطابق جناب ابو طالب محبوب رسول ہے۔ اب تو خود فیصلہ کر کہ جس سے رسول محبت کرے وہ اچھا ہے یا جس کو دربار سے نکالے وہ اچھا ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ یعنی وہ تو خود فیصلہ کر کہ تو یہ تو مان رہا ہے کہ ہدایت نہیں ہے لیکن محبوب رسول ہے، رسول اس سے محبت کرتا ہے۔ میرے دوست، کاش تو قرآن کے کاف سے بھی واقف ہوتا تو کبھی ایسی غلطی نہ کرتا، کیونکہ یہ جو تم نے ترجمہ کیا ہے عقل کے اعتبار سے غلط ہے، قرآن کے آیتوں کے اعتبار سے غلط ہے۔ آئیے میں آپ کو لے کے چلتا ہوں قرآن کی طرف۔ یہ سورۃ المجادلہ کی آیتیں ہیں جو میں آپ کی خدمت میں پڑھ رہا ہوں۔ پھر سنیں ترجمہ، انک لا تہدی من احببت، میرے حبیب تو اسی کو ہدایت نہیں کر سکتا جس سے تو محبت کرتا ہے۔ ان کا ترجمہ، میرے حبیب تو اسی کو ہدایت نہیں کر سکتا جس سے تو محبت کرتا ہے، ولیکن اللہ یہدی من یشاء، لیکن ہاں جسے اللہ چاہے وہ اس کو اللہ ہدایت کرتا ہے۔ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ، اور سب سے زیادہ اللہ جاننے والا ہے کہ کون ہدایت یافتہ ہے۔ پتا چلا رسول محبت کرتے ہیں تمہارے عقیدے کے مطابق، تمہارے معنی کے مطابق کہ رسول محبت کرتا ہے لیکن مسلمان نہیں ہے۔ تمہارے عقیدے کے مطابق محبت کرتا ہے لیکن ہدایت یافتہ نہیں ہے۔ اب آئیے، نقصان جناب ابو طالب کا نہیں، نقصان رسول کا ہے، نقصان رسول کا ہے۔ کیوں؟ آئیے میں 2-3 آیتیں پڑھنا چاہتا ہوں، بالکل آخری آیتیں سورۃ المجادلہ 28ویں پارے کی سورہ ہے اور اس کی بالکل آخری آیتیں میں پڑھ رہا ہوں۔ لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو کانوا آباءہم او ابناءہم او اخوانہم او عشیرتہم۔ میرا حبیب جس کا اللہ پر ایمان ہے اور رسول اور قیامت پر ایمان ہے، وہ کبھی اللہ کے دشمن اور رسول کے دشمن سے محبت نہیں کرے گا۔ بڑا جملہ میں نے کہا تھا، نہیں میں نہیں سمجھا سکا، میں نے پھر واپس جاتا ہوں۔ لفظ کیا ہے قرآن کے سورۃ قصص میں جو تم نے پیش کیا؟ انک لا تہدی من احببت، میرے حبیب تو اسی کو ہدایت نہیں کر سکتا جس سے تو محبت کرتا ہے۔ یعنی تمہارے عقیدے کے مطابق رسول جناب ابو طالب سے محبت کرتا ہے،
لیکن مسلمان نہیں ہے. تو قرآن نے یہ بتایا کہ لا تجد قوم یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو کانوا آباہم او ابناءہم او اخوانہم او عشیرتہم. میرے حبیب جس کا ایمان ہے اللہ پر اور قیامت پر وہ کبھی بھی اللہ اور اس کے رسول کے دشمن سے محبت نہیں کرے گا. اب بتاؤ کہ رسول کا قیامت پر ایمان ہے یا نہیں؟ اب تو رسالت ختم ہو گئی. بھائی میں نے جملہ کہا، میں نہیں سمجھا سکا، اتنا بڑا جملہ میں نے کہا. پھر سنیں، لا تجد قوم یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو کانوا آباہم او ابناءہم او اخوانہم او عشیرتہم. میرے حبیب یہ ناممکن ہے، یہ ممکن ہی نہیں کہ جس کا اللہ پر ایمان ہو، قیامت پر ایمان ہو، وہ کبھی بھی اللہ اور اس کے رسول کے دشمن سے محبت نہیں کرے گا. اور وہ ان کا دشمن چاہے ان کا باپ ہو، چاہے ان کا بیٹا ہو، چاہے ان کا بھائی ہو، چاہے رشتہ دار ہو، چاہے رشتہ دار ہو، چاہے رشتہ دار ہو، وہ کبھی بھی محبت نہیں کرے گا اللہ کے دشمن سے. اب تو کہہ رہا ہے کہ رسول محبت کر رہا ہے، تو بتا یا تو تمہارا قرآن پر ایمان نہیں، یا تو رسول کو نہیں مانتا. ابو طالب کا نقصان نہیں، نقصان تمہارے ایمان کا ہے اور رسول کی رسالت کا. نہیں یہ میری گفتگو آج کی رات ختم نہیں ہوگی. آج صرف میں قرآن حکیم سے بتا دینا چاہتا ہوں تمام مسلمان بھائیوں کو، اور ہونا تو یہ چاہیے. نوجوانوں میرے پاس کوئی ٹائم نہیں ہے، آپ اس کو نقل کر کے میری تقریر کو آپ ان کو جواب دیں. اگر کوئی ماں کا لال ہے جواب دے تو میں مذہب چھوڑ دوں گا. پوری دنیا میں جو اس نے ترجمہ کیا ہے، اب اللہ نے فرمایا کہ یہ ناممکن ہے کہ اللہ پر بھی ایمان ہو، قیامت پر بھی ایمان ہو، وہ پھر اللہ اور رسول کے دشمن سے کبھی محبت نہیں کر سکتا. وہ دشمن چاہے اس کا باپ ہو، چاہے بیٹا ہو، چاہے بھائی ہو، چاہے رشتہ دار ہو. اولئک کتب فی قلوبہم الایمان. اللہ نے فرمایا یہ وہ ہستیاں ہیں جو کبھی اللہ اور رسول کے دشمن سے محبت نہیں کرتی. یہ وہ ہیں جن کے دلوں کو میں نے ایمان سے بھر دیا ہے، ان کے دلوں پر میں نے ایمان کو لکھ دیا ہے. وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ. اور میں جو ترجمہ لکھا علامہ اشرف علی تھانوی نے کہ میں ایک مخلوق کے ذریعے ان کی مدد کرتا ہوں. مخلوق ہے، ان کے ذریعے میں ان کی مدد کرتا ہوں. کن کی مدد کرتا ہوں؟ جو اللہ اور رسول کے دشمن کو سے محبت نہیں کرتا. شاید پھر قریب آ کر بات کرنا چاہتا ہوں. اولئک کتب فی قلوبہم الایمان. اللہ نے فرمایا یہ وہ ہیں جن کے دلوں میں میں نے ایمان لکھ دیا ہے. وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ. دوسری بات یہ کہ میں ایک مخلوق کے ذریعے ان کی مدد کرتا ہوں اور کرتا رہوں گا. مخلوق کے ذریعے. یا اللہ تو کیوں نہیں کرتا؟ کیوں نہیں کرتا؟ تو مدد کرتا ہے روح کے ذریعے. اب روح کی جو بھی مانے لے، اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ روح جو ہے وہ اللہ تو نہیں. تو کہتا ہے کہ تو علی سے مدد مانگتا ہے، علی سے مدد مانگتا ہے، علی سے مدد مانگتا ہے، اور علی جو ہے وہ غیر اللہ ہے. تو اگر روح سے ہم مدد مانگیں تو وہ جائز ہے. قرآن کہہ رہا ہے
ترجمہ جا کر دیکھنا کہ اللہ نے فرمایا میں ان کی مدد کرتا ہوں روح کے ذریعے. اور روح کیا ہے؟ قل الروح من امر ربی، روح ہے امر کے ذریعے مدد کرتا ہوں. ارے اللہ اگر امر کے ذریعے مدد کرے مومنین کی تو وہ جائز ہے، اور ہم شیعہ علی اولی الامر سے مدد مانگے. ہاں یہ ہیں بچے جو آج صحیح میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں. وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ، میں ایک مخلوق کے ذریعے، ایک روح کے ذریعے ان کی مدد کروں گا. وَيُدْخِلْهُمْ جنات تدری من تحتها الانہار خالدین فیہا، اور میں ان کو ایسی جنتوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں. رضی اللہ عنہم، اللہ ان سے راضی ہو گیا. ورضوا عنہ، اور وہ خدا سے راضی ہو گئے. گھبرا گئے شاید آپ. رضی اللہ عنہم، اللہ ان سے راضی ہو گیا. ورضوا عنہ، اور وہ خدا سے راضی ہو گئے. اولئک حزب اللہ، وہ اللہ کا لشکر ہیں، وہ اللہ کا گروہ ہیں، وہ اللہ کا گروہ ہیں. اللہ ان حزب اللہ هم المفلحون، اور یاد رکھو کہ اللہ کا گروہ ہی ہر میدان میں کامیاب ہے. اب یہ تمام نشانیں کن کی ہیں؟ جو اللہ اور رسول کے دشمن سے محبت نہ کرے، جو اللہ اور رسول کے دشمن سے محبت نہ کرے. اب بتاؤ رسول تو محبت کرتا ہے، تم نے رسالت میں کیا چھوڑا؟ تم نے تو رسول کو جنتی نہیں سمجھا. تم نے تو رسول، ارے ابو طالب کی دشمنی میں، ابو طالب کی دشمنی میں تو نے قرآن کو بھی نہیں مانا، رسول کو جنتی بھی نہیں ٹھہرایا. تو پھر آپ سے ہم کیا امید رکھ سکتے ہیں؟ نوجوانوں آپ سوال تو پوچھتے ہیں، لیکن میں کیا کروں کہ جن کے مذہب میں عدلی نہیں ان سے میں گفتگو کیا کروں؟ سمجھ میں آ رہی ہے؟ میں نے کہا ہمارا بچہ عالم ہے، اور میرا یہ قول نہیں، یہ موسوم کا قول ہے کہ آل محمد کا ماننے والا بے عقل نہیں ہوتا. آل محمد کا ماننے والا کوئی بے عقل نہیں ہوتا، جاہل نہیں ہوتا. تو میں نے کیا عرض کیا کہ یہاں سے پتا چلا کہ اب میں تجھے مانوں، تمہارے ترجمے کو مانوں یا قرآن کو؟ تو قرآن تو کہتا ہے کہ ایک عام مومن بھی، اگر میں ایکسپلین اس کو کروں تو کہاں سے کہاں پہنچ جاؤں. میں نے آپ کو دعوت فکر دی ہے، اب جا کر بیٹھ کر پھر سوچنا کہ یہ تو کہاں کہاں جائے گی، کہاں کہاں. کسی زمانے میں بھی کسی نے رسول کے دشمن سے محبت کی ہو تو سمجھنا اس کا نہ اللہ پر ایمان ہے نہ قیامت پر. کسی زمانے میں نعرہ حیدری. سمجھ میں آ گئی بات؟ سمجھ میں آ گئی بات میرے محترم سامعین، میرے نوجوانوں، میرے بزرگوں؟ میں نے کیا کوئی حدیث پڑھنے کی مجھے ضرورت نہیں ہے. اب آئیے پھر سورت مائدہ کی طرف. سورت مائدہ میں ارشاد ہوا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض. اے ایمان لانے والے، اگر تم مومن ہو تو یہودیوں سے اور نصاروں سے مدد مت مانگو.
کیونکہ وہ ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں. کتنا بڑا جملہ ہے. اے ایمان لانے والے، تم یہودیوں سے اور نصرانیوں سے محبت مت کرو، وہ کیسے بھی ہیں لیکن پھر بھی ایک دوسرے کے دوست ہیں. وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، جو ان سے مدد مانگے گا وہ خود ان جیسا ہے، وہ خود یہودی ہے. وہ خود توجہ میری گفتگو پر، جو کسی غیر مسلم سے مدد مانگتا ہے وہ خود غلط کروں، جو کافر سے مدد مانگے وہ کافر، جو مشرک سے مدد مانگے وہ مشرک، جو یہودی سے مدد مانگے وہ یہودی، جو نصارہ سے مدد مانگے وہ نصارہ. اور آخر میں اللہ میرے دوست جناب ابو طالب القوم الظالمین، میں اللہ اپنا خانہ قوم کو ہدایت نہیں کرتا. جو ظالم سے مدد مانگے در کو چھوڑ کر در بدر کیوں پھرتا ہے. بوتراب میں نوجوانوں میں نے جملہ جو ظالم سے مدد مانگے وہ خود ظالم. تو رسول ساری زندگی 50 برس تک ابو طالب سے مدد مانگتے رہے، 50 برس تک ابو طالب سے مدد مانگتے رہے. اب بتاؤ کہ رسول کیا ہے؟ رسول کو منع کیا لا ترکنوا الی الذین ظلموا فتمسکم النار. اے میرے حبیب، جنہوں نے ماضی میں رکون کی 7 معنی ہیں عربی میں، اے میرے حبیب جنہوں نے ماضی میں شرک کیا ہے، ظلم کیا ہے، ان کی نہ عزت کر، ان کی نہ عزت کر، نہ ان سے مدد مانگ، نہ ان سے پناہ مانگ، نہ ان سے قرضہ لے. 7 معنی، جنہوں نے ماضی میں ظلم کیا نہ ان کے آگے جھک، نہ ان سے محبت کر، نہ ان کی عزت کر، نہ ان سے مدد مانگ، نہ ان سے پناہ مانگ، نہ ان سے قرضہ مانگ. فتمسکم النار، جو ایسا کرے گا وہ جہنمی. اب ساری زندگی رسول نے قرضہ مانگا ابو طالب سے، پناہ مانگی ابو طالب سے، عزت کی ابو طالب کی. ارے ساری زندگی بابا کر کے پکارتے تھے، ساری زندگی بابا کر کے پکارتے تھے. اب بتاؤ رسول کو کیا سمجھتے ہو؟ نعرہ حیدری. بڑا جملہ میں نے کہہ دیا ہے میرے دوستو، میرے نوجوانوں، ہے کسی میں جرئت؟ ارے بتاؤ، جنہوں نے ماضی میں ظلم کیا ہے ان کی عزت نہ کر. جا کر دیکھنا کل لغت میں رکون کی 7 معنی، ان کی عزت نہ کرنا، ادب نہ کرنا، قرض نہ مانگنا، مدد نہ کرنا، پناہ نہ مانگنا. اور جو باتیں ہیں فتمسکم النار، اگر ایسا کیا تو جہنمی، ایسا کیا تو جہنمی. اور رسول نے ساری باتیں کی، ساری زندگی ادب بھی ابو طالب کا کیا، عزت بھی ابو طالب کی، قرض بھی ابو طالب سے مانگا، پناہ بھی ابو طالب سے مانگی، مدد بھی ابو طالب سے مانگی. اب بتاؤ دونوں باتوں میں سے ایک قبول کرو، یا کہو کہ ابو طالب کل ایمان کا باب ہے، یا مانو کہ ابو طالب کل ایمان کا باب ہے. نعرہ حیدری. یا مانو کہ ابو طالب کل ایمان کا باب ہے، یا رسالت سے ہاتھ اٹھاؤ، رسالت سے ہاتھ اٹھاؤ. ایک 2 باتوں میں سے ایک بات قبول کرو. توجہ ہے میری گفتگو پر؟ میں نے عرض کیا میرے دوستوں، میرے بزرگوں، آؤ تم نے ایک آیت مل گئی، ایک، یہ وہی ہے، یہ وہی ہے جو رسول کے لیے کہا اور ابھی تک ہے. کل جا کر دیکھنا کیا ترجمہ کیا. وَوَجَدَكَ ضَالًا، ہم نے تجھے پایا گمراہ، فہدا، پھر ہدایت کی. سبحان اللہ، کیا رسول کی معرفت ہے تمہیں. میرے بزرگوں، میں نے عرض کیا کہ میں کنٹراورشل گفتگو کا عادی نہیں، ادب کے ساتھ پڑھتا ہوں تمام مسلمانوں کے لیے. اب مسلمانوں، نوجوانوں، جا کر خود سوچو کہ یہ ترجمہ صحیح ہے.
کہ ووجدک ضالن فہدا، ہم نے تجھے پایا گمراہ پھر ہدایت کی۔ سبحان اللہ۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ رسول پہلے گمراہ تھے پھر ہدایت کی۔ ارے جو پہلے گمراہ تھا وہ ہمیں کیا ہدایت کرے گا؟ جو خود گمراہ ہے وہ ہدایت ہمیں کیا کرے گا؟ ایسا ہے تمہارا رسول، یہ ہے تمہارا رسول، یہ ہے۔ میں ایک بات کر دوں، ایک نوجوان نے رات مجھے بڑا یعنی رکا دیا ہے، رکا نہیں، ایک خط ہے، خط نہیں ایک پیمفلیٹ ہے۔ اس نے کہا ہے کہ آپ مومنین کو تجارت کی باتیں بتائیں کہ تجارت کس طرح کی جاتی ہے، ان کو باتیں بتائیں، رزق کی باتیں بتائیں۔ میں اس نوجوان کو ممبر سے جواب دینا چاہتا ہوں، میرے نوجوانوں، ہماری تین سٹیجز ہیں ہماری۔ ایک ممبر پر ہمیشہ عقائد بیان کیے جائیں، کیونکہ یہاں اپنے بھی سنتے ہیں غیر بھی سنتے ہیں، اسی لیے معاف کرنا یہ ایک ڈپارٹمنٹ ہے، ہر ایک کا الگ الگ ڈپارٹمنٹ ہے۔ میرا ڈپارٹمنٹ جو ہے یہ بزنس، یہ رزق کی باتیں، یہ داخلی معاملہ ہے۔ میں داخلی معاملے کا منسٹر نہیں ہوں، میں خارجی پالیسی کا منسٹر ہوں۔ میں دور دور سے دیکھتا ہوں کہیں خارجی تو نہیں ہے۔ نعرہ حیدری۔ تو میں آپ کو عرض کر دوں میرے دوستوں، میرے بزرگوں، آپ یہ نہ سمجھیں، ہاں ہر ایک ڈپارٹمنٹ ہے، محکمے ہیں، اور یہ اللہ نے خود بنایا ہے۔ جبرائیل کا ایک ڈپارٹمنٹ ہے، اسرافیل کا ایک الگ ڈپارٹمنٹ ہے، اسرائیل کا ایک الگ ڈپارٹمنٹ ہے، تو ایک الگ الگ محکمے ہیں۔ میرا محکمہ الگ ہے۔ میرے نوجوان، میرے بزرگ، یہ ممبر جو ہیں یہاں سے عقائد کی باتیں کی جائیں تاکہ اپنے بھی سنیں غیر بھی سنیں کہ محمد آل محمد ہے کیا۔ یہ جو 1400 برس گزر گئے ہیں اور ننگے سر والے ہیں، ان کا مقصد کیا ہے۔ اور دوسری اسٹیج ہے مسجد، اس میں بیان کیے جاتے ہیں، کیونکہ سارے اپنے ہوتے ہیں، ان کو وہاں سکھایا جاتا ہے کہ وضو کیسے کیا جائے، غسل کیسے کیا جائے، نماز کیسے پڑھی جائے۔ یہ الگ ڈپارٹمنٹ۔ اور تیسرا ڈپارٹمنٹ ہے ہمارا مدرسہ، جہاں صرف اور نحو کی تعلیم جاتی ہے، تو یہ ڈپارٹمنٹ ہے۔ تو میں آپ کو پتہ ہے، یہ آپ کو رزق کی باتیں تحفۃ العوام میں ملیں گی، مفاتیح میں ملیں گی، دعائیں ہیں۔ اسی لیے میں آپ کو گزارش کروں گا، مجھے معاف کرنا، کیونکہ یہ نئی باتیں جو آ رہی ہے مجھے ان کو فیس کرنا دے۔ میں نے عرض کیا آج جناب ابو طالب کے لیے، کبھی جناب علی کے لیے، اور ابھی تو آہستہ آہستہ یزید پر آ رہے ہیں کہ نام بھی اپنے اولاد کے یزید رکھو۔ ارے میں نے تمہیں کب منع کیا؟ میں نے تمہیں منع کیا؟ خدا کرے تم ایسا ہو۔ اب تمہارے پاس آ گیا ہے ابو سفیان، معاویہ، یزید۔ خدا کرے، میں دعا مانگتا ہوں، خدا کرے آپ کو علی، آپ کو ابو طالب اور اولاد ابو طالب نصیب نہ ہو، آپ کو ابو سفیان اور اس کی اولاد نصیب ہو، اور خدا کرے قیامت کے دن تو ابو سفیان اور آل ابو سفیان کے ساتھ جا اور ہم اولاد ابو طالب کے ساتھ جا۔ نعرہ حیدری۔ ارے خدا کرے قیامت میں جہاں ابو سفیان اور اولاد ابو سفیان ہو وہاں تم ہو، اور تو ہمارے لیے دعا کر کہ جہاں ابو طالب اور اولاد ابو طالب ہو وہاں سارے شیعہ ہوں۔ تو میں تمہیں منع نہیں کر رہا، تو میں عرض کر رہا تھا، کیا کہا؟ یہ وہی بات ہے جو میں عرض کر رہا تھا کہ جو ترجمہ کیا، وَإِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ، تو اس کو ہدایت نہیں کر سکتا جس سے تو محبت کرتا ہے۔
یہ ترجمہ. اب اس کا کیا ترجمہ کیا؟ وَوَجَدَكَ ضَالًا فَهَدَىٰ، وَوَجَدَكَ ضَالًا فَهَدَىٰ، ہم نے پایا تمہیں گمراہ پھر ہدایت کی. اب مسلمانوں، میرے نوجوان بھائیوں، یہ واقعی ترجمہ صحیح ہے. اگر یہ صحیح ترجمہ ہے تو رسالت کہاں جائے گی؟ ارے تمہیں عیسائی کیا کہیں گے کہ ہمارا نبی آتے ہی نبی ایک لمحے کے لیے گمراہ نہیں ہوا، اور تمہارا نبی 40 برس تک گمراہ، تو وہ کہیں گے کہ عیسیٰ افضل. یہودی کہیں گے ہمارے جناب موسیٰ افضل. تو پھر کیا مانے ہوئی؟ ارے مانے یہ نہیں جو تم نے کی. حقیقت یہ ہے کہ تم نے وار سے قرآن کو چھوڑا. ارے جب وار سے قرآن نہیں ملا، گھبرا تو نہیں گئے؟ جب وار سے قرآن تمہیں نہیں ملا تو تمہیں ہرگز قرآن نہیں ملے گا. قرآن نہیں ملے گا، اور میں نہیں کہہ رہا، قرآن کہہ رہا ہے. قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ. اللہ نے فرمایا میرے حبیب کہہ دو کہ یہ قرآن جو ہے، یہ قرآن جو ہے، یہ مومنین کے لیے ہدایت بھی ہے، شفاعت بھی ہے. مومنین کے لیے ہدایت ہے. گھبرا تو نہیں گئے؟ مومنین کے لیے قرآن ہدایت ہے. تو اب آئیے وار سے قرآن کی طرف. جب میرے مولا سے پوچھا گیا تو ایک معنی تو نہیں ہے. میرے مولا علی علیہ السلام نے فرمایا کہ قرآن کا ایک ظاہر ہے اور 70 باطن ہے. قرآن کا ایک ظاہر ہے اور 70 باطن ہے. 1400 برس گزر گئے ہیں، تو نے قرآن کے ظاہر کو ہی نہیں سمجھا، تو باطن کو کیا سمجھے گا؟